بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے کلاس 7 کے سبق پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا آپ کا سبق پاکستان کی خوشحالی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے۔ آج میں آپ کو پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں مختصر سا جائزہ بتاؤں گی۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی خوشحالی کا انحصار اس کی معیشت پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے ہمارے ملک کی خوشحالی کا انحصار ہمارے ملک میں پیدا ہونے والی فصلوں پر ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی تقریباً 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات میں رہنے والوں کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی شب و روز محنت کی بدولت زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، کسی بھی ملک کی معیشت یعنی اکنامکس جو ہے وہ زراعت سے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے تک کھیتی باڑی کے سارے کام انسانی ہاتھوں اور چوپایوں کی مدد سے انجام پاتے تھے، لیکن کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا عمل دخل ہو گیا ہے، لہٰذا زراعت میں بھی پاکستان میں سائنس کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کھیت میں پہلے ہل چلائے جاتے تھے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، گندم کی کٹائی کرنے کے لیے اور گنے کا رس نکالنے کے لیے، اور ایسے ہی مختلف کاموں کے لیے پہلے 4 پائے والے جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ چوپائے، جس کے 4 جانور ہوتے ہیں اسے 4 پاؤں ہوتے ہیں، اسے چوپائے کہتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے کھیتی باڑی کے ہر کام کے لیے مشینیں ایجاد کر لی ہیں۔ ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلایا جاتا ہے، ہارویسٹنگ مشین سے فصل کی کٹائی اور گہائی کا کام کیا جاتا ہے، ٹیوب ویل سے کھیت سیراب کیے جاتے ہیں۔ غلط مشینوں سے کسان کے کام میں تیزی آ گئی ہے اور پہلے کی نسبت تیز رفتاری سے کام ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے ہمارے زرعی سائنسدان دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نئے طاقتور بیج تیار کرتے ہیں۔ یہ نئے بیج زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں بیماریوں کے خلاف امیونٹی یعنی قوت مدافعت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان بیجوں کی بدولت کی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس اضافے سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیداوار ہوگی تو ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ اسے خوراک کے معاملے میں دوسرے ملکوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر باہر سے خوراک درآمد کی جائے تو اس پر زر مبادلہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، جو کہ ٹیکس، جسے آپ لوگ ٹیکس کے نام سے جانتے ہیں، اسے زر مبادلہ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی ضرورت سے زائد اناج پیدا کریں تو ہم اسے دوسرے ملکوں کو برآمد بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تو وہ زر مبادلہ ہمیں ملے گا، جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ خاص طور پر یہاں کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے۔ یہاں کے نہری نظام کا شمار دنیا کے آبپاشی کے بہترین نظاموں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گندم کی پیداوار میں خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اسے پاکستان میں اسی طرح سے چاول کی بڑی مانگ ہے۔ پاکستان میں یہاں پر کاشت کیے جانے والا چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بہت بے مثال ہے۔ پاکستان کی اہم برآمدی فصل کپاس بھی ہے۔ اسے ہم دوسرے ملکوں میں برآمد کرتے ہیں اور اس سے بھی ہمیں بہت سارا زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل، دھاگا، کپڑا، یہ سب زراعت سے وابستہ ہیں۔ یوں زراعت کی ترقی کے ساتھ صنعتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ خوردنی تیل نکالنے کے لیے روغنی اجناس کی ضرورت ہوتی ہے۔ روغنی اجناس ایسی فصلوں کو کہتے ہیں جن میں سے تیل نکالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج مکھی کا آپ نے نام سنا ہوگا، سورج مکھی کا تیل، کینولا آئل، خوردنی تیل، یہ سارے جو ہے اناج سے یا زراعت سے وابستہ ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی روغنی اجناس بہت زیادہ مقدار میں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ روغنی اجناس، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایسی فصلیں جس میں سے ایسا اناج جس میں سے تیل نکالا جا سکتا ہے، ہمارے پاس اتنی زیادہ اس کی فصل اچھی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم مجبوری میں بیرون ممالک سے پام آئل درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔
ہمارے ہاں چینی ضروریات سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. ملک میں پیدا ہونے والی چینی ہماری ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے. مجبوراً ہمیں چینی بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے. لہٰذا ہمیں روغنی اجناس اور گنے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک روغنی اجناس اور گنے کی فصل میں بھی چینی کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے تو ہمیں ان کی اس بات پر زور دینا ہوگا کہ ان کی فصلیں بہت اچھی ہوں. گنے سے بیٹا شکر تیار کی جاتی ہے، چینی تیار کی جاتی ہے. اگر ہمارے ملک میں گنے کی فصل اچھی ہوگی تو ہم چینی کے معاملے میں بھی خود کفیل ہو جائیں گے. اگر ہمارے ملک میں روغنی فصلیں جو ہیں اگائی جائیں گی، مثال کے طور پر سورج مکھی، کینولا وغیرہ یا پام آئل وغیرہ، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم انہیں باہر سے منگا سکیں. ہمارے یہاں اب تو جدید طریقوں سے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا میں بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پیدا ہونے والے کینو کو بھی اس کی بہترین کوالٹی کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم ان پھلوں کو بھی برآمد کرتے ہیں اور اس سے بھی ہمارے ملک کو کافی فائدہ ہوتا ہے. زراعت سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم، ڈیری فارم، فش فارمنگ بھی شامل ہے. اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہے. کچھ لوگ بھیڑ بکریاں بھی پال لیتے ہیں. ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں. ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے. ان کی کھالوں سے چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں. ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے. اس گوبر سے بایو گیس بھی تیار کی جا رہی ہوتی ہے. بیشتر کسان پولٹری فارم کا کاروبار بھی کرتے ہیں. پولٹری فارم سے انڈوں کے علاوہ گوشت کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں. کچھ کسان بھائیوں نے تو فش فارم بھی بنا رکھے ہیں. ان سے ہمیں مچھلی بھی حاصل ہو جاتی ہے. عزیز طلباء و طالبات، مختصر یہ کہ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو کسان کو خوشحال کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کی خوشحالی کا راز زراعت میں پوشیدہ ہے. ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. جب تک ہم کسانوں کو خوشحال نہیں کریں گے ہمارا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. اگر ہم زراعت کو ترقی دیں تو ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم غیر ملکی امداد سے بالکل بے نیاز ہو سکتے ہیں. ہمیں کسی بھی ملک سے کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم باہر سے کچھ چیزیں منگاتے ہیں تو ہمیں اس پہ زر مبادلہ بھی دینا پڑتا ہے، تو ہمارا وہ زر مبادلہ بچ جائے گا. اور اگر ہم یہی چیزیں دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کریں گے تو ہمیں زر مبادلہ ملے گا، جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں. حادثات کی صورت میں معاشی امداد فراہم کریں، انہیں سستے اور معیاری بیج فراہم کریں، کھاد، زرعی ادویات اور مشینری کو سستا کر دیں تاکہ کسان بآسانی اپنا کام کر سکیں. کسانوں کو ٹریکٹر اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت سستے نرخوں پر تیل فراہم کیا جائے. عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا سبق. امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.